نیاز کھانا درست ہے جی، اللہ کے نام کی ہو تو کھا سکتے ہیں، اللہ کے نام کی ہو، چاہے وہ 11ویں ہے، چاہے وہ محرم کی نیاز ہے، چاہے ربیع الاول کی ہے، اگر اللہ کے نام کی ہے تو نیاز کھانا درست ہے۔ باقی وہ دلوانا، اس طریقے سے اس کو ایکٹیویٹی بنانا، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو رزق ہے وہ فی نفسی حرام اس وقت ہوگا جب غیر اللہ کے لیے کوئی کرے، اس کے تقرب کے لیے کرے۔ اگر اللہ کے تقرب کے لیے کسی بندے کے اصالے ثواب کے لیے کرتا ہے تو اللہ کے نام کی نیاز بہرحال درست ہوگی۔ سامعین حضرات، ابھی آپ نے مرزا جی کو سنا، ان جناب سے کسی نے سوال کیا کہ نیاز کھانا کیسا ہے، تو جناب نے جواب دیا نیاز کھانا درست ہے اگر اللہ کے نام کی ہو تو، چاہے وہ 11ویں کی ہو، چاہے میلاد النبی کی ہو، چاہے محرم کی ہو، کیونکہ رزق فی نفسی ہی جائز ہے۔ اگر غیر اللہ کے نام کی نیاز دلائی گئی ہو، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیاز دلائی گئی ہو تو وہ حرام ناجائز ہے۔ سامعین حضرات، یہ مرزا جی نے کہا۔ دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیاز کے مسئلے کو ایسے مرزا جی جیسے مولویوں نے ہوا بنا رکھا ہے اور سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کر رکھا ہے، بھٹکا رکھا ہے، کیونکہ جو اہل سنت کے نزدیک اصل نیاز ہے وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ اگر یہ جان لیتے، ایک اہل سنت کے عالم سے پوچھ لیتے کہ نیاز اصل میں ہے کیا، تو انہیں معلوم ہو جاتا۔ بہرحال سامعین حضرات، میں آپ کو بتاتا ہوں نیاز کیا ہے۔ دیکھیے، نیاز کا لغوی معنی ہے فیروز اللغات، اردو کی معتبر کتاب ہے، اس میں معنی ہے حاجت، یعنی ضرورت۔ اب دیکھیے سامعین حضرات، جب ہمارے کسی سنی کے گھر سے، کسی مسلمان کے گھر سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی بخشش کروائی جائے، اس کو یہ حاجت ہوتی ہے کہ اس کی بخشش کروائی جائے۔ اور سامعین حضرات، اس عام مسلمان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جو دعا قبول کرے گا، ایک حافظ کی جلدی کرے گا، ایک عالم کی جلدی کرے گا، ایک مولوی کی جلدی کرے گا، تو وہ مولوی کے پاس آتا ہے، امام صاحب کے پاس آتا ہے اور ان سے آ کر کہتا ہے امام صاحب میرے فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ سے اس کے لیے دعا کر دیجئے، اس کو ضرورت ہے بخشش کی، اس کو حاجت ہے بخشش کی، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ عالم ہیں، آپ قاری ہیں، اللہ آپ کی دعا جلدی قبول کر لے گا، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ یا کہتا ہے جب پریشانی میں ہوتا ہے، حضرت میری پریشانی کے لیے دعا کر دیجئے کہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے۔ سامعین حضرات، یہی اہل سنت کے نزدیک نیاز ہے، اسی کو نیاز کہتے ہیں۔ سامعین حضرات، رہی بات یہ کہ غیر اللہ کے نام پر نیاز دلائی گئی ہو تو وہ ناجائز حرام ہے، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دلائی گئی ہو وہ ناجائز و حرام ہے۔ سامعین حضرات، دیکھیے وہ تو اہل سنت بھی مانتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت ہے وہ مانتی ہے اگر کوئی جانور بسم اللہ کی جگہ کسی پیر، ولی یا نبی کا نام بھی لے کر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہو جائے گا کھانا۔ لیکن بات رہی کہ ان کے لیے اس نیاز کا، اس کھانے کا ثواب پہنچانا۔ مثلا کسی بندے نے 11ویں شریف کروائی، اب 11ویں شریف میں سامعین حضرت کیا ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کس کے نام کا؟ غوث پاک کے نام کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں مسلمانوں کو کھانا کھلا رہا ہوں 11ویں کا، اس کا جو ثواب ملے وہ غوث پاک کی روح کی بارگاہ میں نظر ہو جائے۔ اسی طرح سامعین حضرات، جب 11ویں شریف میں قل وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، محفلیں سجتی ہیں، اس میں قرآن پاک کی وہ آیتیں، وہ سورتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں کہ بہت ان آیتوں کی فضیلت ہوتی ہے، تو اس کا ثواب غوث پاک کی روح کو یا جو بھی اولیاء اکرام ولی ہوتے ہیں ان کی روح کو نظر کیا جاتا ہے۔ سامعین حضرات، یہ اہل سنت کے نزدیک نیاز ہوتی ہے۔ کیوں؟ نیاز کا معنی نظر بھی ہوتا ہے، ایک نیاز کا معنی حاجت بھی ہوتا ہے، تو یہ اہل سنت کے نزدیک نیاز ہوتی ہے۔
لیکن کچھ لوگوں نے ہوا بنا رکھا ہے کہ بھائی شرک کر دیا، کھانے کو حرام کر دیا، غیر اللہ کا نام لے دیا۔ خدا کی قسم سامعین حضرات، آپ بقرہ عید کے دن کبھی کسی کے نام سے قربانی کرواتے ہیں، کبھی کسی کے نام سے قربانی کرواتے ہیں۔ اگر نام رکھنے سے، کسی کے نام کی نسبت کر کے ذبح کروانے سے اگر حرام ہو جاتا، تو پھر جو بقرہ عید کے دن ایک بکرے پر نام لیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے نام کی قربانی کی جائے، تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور بسم اللہ کی جگہ کسی ولی یا کسی نبی کے نام لیا گیا تو وہ حرام ہو جائے گا، ذبح کرتے وقت لیا گیا ہو تو۔ یہ اہل سنت کے نزدیک متفقہ قول ہے۔